دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کا آج 15 اگست کو 79واں 79th انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ ہمارے ہاں کل 79th انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست منایا جا چکا ہے، اور انڈیا پر میں بعد میں آؤں گا، پہلے پاکستان پر بات کر لیتے ہیں۔ دو اہم معاملات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے اچھے تمغے تقسیم کیے گئے ہیں، جس میں جنرل آصف منیر صاحب کو بھی دیا گیا ہے اور سروسز چیفز کو دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے انڈیا کے آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کی کامیابی کے بعد جو صورتحال ہے، جس کو ہم سے زیادہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑی ہی بہادری سے، بڑی طاقت جو ہندوستان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس کا مقابلہ کیا اور منہ توڑ جواب دیا اور جہاز گرائے 6-7۔ کل بھی ٹرمپ صاحب نے کہا ہے، جو کہ الاسکا میں ملنے کے لیے تیار ہیں، تیاریاں ہو چکی ہیں۔ پیوٹن صاحب وہاں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیلنسکی سے بعد میں میٹنگ ہوگی یوکرین کے صدر، اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت سے معاملات ہیں، بہت سے ایشوز ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال 14 اگست پاکستان کا پی ٹی آئی نے زبردست طاقت کا مظاہرہ کیا۔ جگہ جگہ پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، عمران کی تصویر دکھانے پر یا پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑنے پر، اور پنجاب میں خاص طور پہ یہ کام کیا گیا ہے۔ اور دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ جب شو ہی بقول آپ کے ناکام ہو چکا ہے اس کا، پی ٹی آئی کا، تو پھر گرفتاریاں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی کیوں ہوئی ہے؟ یہ سوال ہے، عام آدمی پوچھتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نیشنل ریکنسیلیشن میں آپ کو جانا ہوگا، اور یہ جو آصف منیر صاحب یا اسٹیبلشمنٹ یا اس سے پہلے کی جو پروپوزیشن ہے، جو باجوہ صاحب اپنی دے کر گئے تھے لیگیسی، اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کولیشن ہے، اس کو ان کے گھر چلتا کر دیا جائے۔ سونر از دا بیٹر۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو بھی توشہ خانہ کیس ہے یا ادروائز اور بھی کیسز ہیں عدلیہ کے اوپر، جو آج سی جے پی نے کل 14 اگست کو ویب سائٹ پہ وہ کاغذات، وہ ڈاکومنٹس ریلیز کر دیے ہیں جو کہ 26ویں ترمیم سے متعلق ہیں۔ بھئی یہی 26ویں ترمیم کو جب چیلنج کر دیا گیا تھا عدالت میں، تو آپ نے ہی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی مبینہ طور پر چیف جسٹس صاحب نے۔ جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب کے راستے روکے گئے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں بھی سیاست، سپریم کورٹ میں بھی سیاست، اس کا سارا سہرا جاتا ہے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب کی حکومت کو۔ اور آئین کو ایک کھلواڑ کے طور پر استعمال کیا گیا، ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، موڑ دیا، ممکنات ثابت ہوا ہے پاکستان کا آئین۔ جب بھی کبھی کانسٹیٹیوشن مارشل لا آیا ہے، اس کے پیچھے کانسٹیٹیوشنل کرائسس یعنی آئینی بحران کے نتیجے میں مارشل لا آیا ہے، خواہ وہ جنرل ضیاء الحق کا ہو یا اس کے بعد آنے والے حضرات کا ہو۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی اور جو حل نہ کرنے کی جو آئین میں صلاحیت نہیں ہے، حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ آج بھی آپ نے اس کو انہانس کر دیا، اس کی یعنی صلاحیت کو ختم کرنے میں مزید کردار ادا کیا آپ نے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فاروق نائک صاحب بھی ٹائم اینڈ اگین ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اعتزاز احسن یہی تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہوا ہے۔ تو کیا آپ کو پاکستان کو نیا آئین بنانے کی ضرورت پیش آئے گی کیا؟ یا آپ کو بیک ٹو اسکوائر ون جانا پڑے گا؟ یعنی ایک ایسی پارلیمنٹ آئے جو کہ تمام صوبوں کے معاملات کو، سوشل کانٹریکٹ کو ریوزٹ کرے، اور گلگت بلتستان کے معاملات کو بھی لے کے چلے، اور کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی کو بھی لے کر چلے۔ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جس نے فکٹیشیس قسم کے قوانین بنا کر پاکستان کو مزید کمزور کر دیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 26ویں ترمیم، اس کا ثبوت سی جے پی جناب یحییٰ افریدی صاحب نے جو انفولڈ کیا، پٹاری کھول دی گئی ہے نئی۔ ٹھیک ہے جی، وہ یاد ہے مجھے ساون ایک ویلن گزرے ہیں، نی کولنا شب دی پٹیاری نو بند کر دے۔ تو یہ جو سانپ کی پٹیاری ثابت ہو رہی ہے آئین جو آپ کا ہے، یا آئینی پیکیج یا کانسٹیٹیوشن ریفارمز ہیں،
کیا اس نے پاکستان کے مسائل کو حل کیا؟ یہ ایک سوالات ہے جو کہ پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں۔ جوڈیشل سسٹم میں جو رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں، جو زنگ لگا ہے، اس میں بھی آئین کی اندر جو کھلواڑ کیا گیا ہے اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کو DF-17 میزائل ہائپر سونک اس وقت پاکستان کے پاس ہے۔ یہ وہ خبر ہے جو کہ بھارت سے پروین ساہنی نے کہا ہے کہ اب انڈیا کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں ایران کی پٹائی بہت کی انہوں نے، اسرائیل نے، لیکن جب انہوں نے اپنے ہائپر سونک میزائلز کا استعمال کیا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ کیسا مقابلہ کیا۔ They fought the war, very boldly and very courageously. ایران واز پریویسلی لوزنگ، اس کے بعد اس نے ہائپر سونک میزائل استعمال کیے جس نے اسرائیل کی چیخیں نکلوا دی تھی، اور الٹیمیٹلی ان کو سیز فائر کرنا پڑا۔ اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں 12 دن کی وار میں نے رکوا دی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ وہ کچھ معاملات ہیں کہ DF-17 کا توڑ انڈیا کے پاس نہیں ہے۔ جناب نریندر مودی صاحب نے آج اپنے 79ویں یوم آزادی 15 اگست کو لال قلعے سے تقریر کی، بڑی لمبی تقریر کی، اور میں نے اس کو میڈیا پہ واچ کیا، ہندوستان ٹائمز کی ویب سائٹ پر اس کو واچ کیا لائیو۔ وہ یہ کہتے ہیں ماؤ و نکسلائٹ وہ صورتحال ہم قابو میں کر رہے ہیں، اور علیحدگی پسند تحریکوں کو ہم قابو میں کر رہے ہیں۔ 120 ضلع سے ہٹ کر اب صرف 20 ضلعوں میں وہ رہ گئی ہے، 20 ڈسٹرکٹس میں یہ علیحدگی پسند تحریک ہندوستان میں۔ بھئی یہ وہی 7 سسٹر کنٹریز ہیں جس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ سچویشن اب باہر جا چکی ہے۔ اروناچل پردیش جو ہے وہ آپ کے اب قابو میں نہیں ہے، الٹیمیٹلی چائنا کے پاس جائے گا۔ ونس اٹ از انڈر دی کنٹرول آف چائنا تو باقی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہاں پر ہیں 7 سسٹر اسٹیٹس، ظاہر ہے وہ انڈیپینڈنس میں جائیں گی۔ میزورام، ناگالینڈ، تریپورہ، منی پور، میگھالیہ، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسرے مودی صاحب نے فرمایا کہ اب علیحدگی پسندی کی ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے، اور ہم گھس بیٹھیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ گھس بیٹھیوں سے مراد کیا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ حل کیجئے، گھس بیٹھیوں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کشمیریوں کے اوپر ہی دہشت گردی کا الزام لگا دیا اور پاکستان کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ سے آپ نے کہا جی کہ یہ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے کشمیر کی، یہ ذمہ دار ہے۔ ریزسٹنس فرنٹ آف کشمیر اٹ سیلف اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کو امپلیمنٹ آپ کرنا چاہتے تھے۔ آتنکواد بھائی آتنکوادی کا مسئلہ آج ختم۔ آپ جا رہے ہیں SCO کی میٹنگ میں اس مہینے کے آخر میں، آپ نے یہ ایشو کرنا ہے، وہاں پر ایشو ریز کرنا ہے۔ تو چائنا سے کہیں کہ سر آپ ریکنسائل کرا دیں ہمارے معاملات کو، کیونکہ چائنا از اے پارٹی ان کشمیر ڈسپیوٹ۔ لداخ کشمیر کے ایشو میں چائنا از اے پارٹی، پاکستان از اے پارٹی، انڈیا از اے پارٹی، اور سبجیکٹ کیا ہیں؟ وہ سبجیکٹ کشمیری ہیں جن کے اوپر آپ نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ کتنے ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنے ہزار لوگ وہاں پہ افغانستان کی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا۔ تو یہ جو ریجن ہے اس میں ٹرمپ صاحب کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ انڈیا پر جو ٹیرف کی گیم کھیل رہے ہیں، ٹیرف بڑھا دیا 50%، اسی ایشو کو آپ کو لے کر چلنا ہوگا تاکہ یہ ڈسپیوٹ جو ہیں ریجن میں ختم ہو، پاورٹی ایلیویشن کے لیے اور خوشحالی کے لیے ملک کام کر سکے۔ کچھ خواتین کے لیے بھی مودی صاحب نے مشورے دیے ہیں جو میں اپنا شارٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیموگرافک کمیشن بنا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو نئے صوبے بنانے ہیں۔ نئے صوبے انڈیا نے 1947 میں کتنے تھے اور آج کتنے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں، تاریخ دان جانتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہے؟ آپ کے سامنے صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان میں اجارہ داریاں ہیں، سیاست دان نہیں ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN وغیرہ وغیرہ یہ لیگیسیز ہیں، یہ ڈائناسٹیز ہیں۔ دس از اے کویسچن۔ یہ سیاسی اجارہ داریاں ہیں، منوپلیز ہیں، اور سیاسی منوپلیز کو توڑنے کا جو اختیار ہے وہ عوام کے پاس ہے۔ اور اگر ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو، الیکشن کمیشن آزاد ہو، تو پھر جمہوریت بھی آگے بڑھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے
ترقی کرتا ہے کہ وائبرنٹ پارلیمنٹ اپنی جگہ پر جب آئے گی، سینٹ اور قومی اسمبلی، اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے دیٹ کین ناٹ بی ٹرمڈ اور کالڈ ایز اے وائبرنٹ، یعنی پارلیمانی سسٹم میں یہ جو پارلیمان کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں آپ کے، اس کے جو ہاؤسز ہیں لوور اینڈ اپر، وہ کسی بھی طور پہ آئیڈیل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو کرپشن کے خلاف نیب کے لاز کے اندر امینڈمنٹ اس طرح کرتے کہ کرپشن کے اوپر اسٹیبلش ہو جانے والا ملزم جب مجرم بن جائے گا تو اس کو سزائے کیپٹل پنشمنٹ دی جائے گی۔ چائنا نے ایسا کیا اپنے ملک کی ترقی کے لیے۔ پاکستان میں کرپشن کے لیے سزائے موت دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ پارلیمنٹ، یہ سیاستدان کبھی نہیں لائیں گے۔ آخر میں انہوں نے وہ اپنا ترانہ بھی سنایا، پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا۔ سندھ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس یار، سندھ پاکستان کا حصہ ہے۔ کس کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی RSS نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ مودی کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری اینٹی پاکستان اور اینٹی بنگلہ دیش سینٹیمنٹس اور اسپیچ تھی، یہ ساری کی ساری۔ آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی میں نیبرہڈس کو آپ بھول نہیں سکتے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ایک پرومسنگ، اچھے، ڈیسنٹ، پولائٹ، پیسفل نیبرز ہمارے ساتھ ہوں، لیکن آپ جو پاکستان میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا تو آپ کو بھگتنی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، چینل کو پروموٹ کیجیے، اس کے ساجھے داری کریں اس کے ساتھ۔ اس کی ساجھے داری آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ اس کو بڑھائیں آگے، اس کو آگے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، کلک کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسٹے بلیسڈ۔